معزز طالب علم کو طلب کرنے والے، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت اور سچے دین کے ساتھ وابستہ کیا۔ میرے محترم، کائنات کی سب سے قیمتی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اور اس نعمت کے ملنے پر اللہ رب العالمین کا کثرت کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ پہلی گزارش تو میری آج کی اس نشست کی یہی ہے کہ آپ روزانہ اس بات کا اہتمام کریں گے کہ ایمان کی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ تیرا شکر، تو نے ایمان کی نعمت نصیب فرمائی۔ اور دوسری گزارش کہ ایمان اتنی بڑی قیمتی نعمت ہے، اور یہ قیمتی نعمت ہمیں نصیب ہو گئی، مفت میں ہمیں مل گئی، ماؤں کی گود میں ہی ہمارے کانوں میں آواز لگ جاتی ہے اللہ کی توحید کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ تو وراثت میں ملنے والی بعض چیزوں کی ہمیں قدر نہیں ہوتی، تو ہم بڑے ڈھیلے ڈھالے سے چل رہے ہوتے ہیں اور بڑا بے دھیانی سے چل رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ خطرہ بھی ہوتا ہے اس کے چھن جانے کا۔ تو خاص طور پر اس ایمان کی نعمت تو چھن جانے کا خطرہ ہمیں بتا دیا گیا کہ ایمان چھننے کا خطرہ موجود ہے، دشمن کا بھی ہمیں بتا دیا گیا۔ ایک تو بڑا دشمن پہلے دن سے ہی اس نے اللہ سے مہلت لے لی تھی، وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے کہ ان کا ایمان خراب کرا دو، اس مالک کے سامنے ان کو ذلیل کروا دو۔ جس مالک نے ان کو بنایا ہے اس مالک سے اس نے مہلت لے لی تھی کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے، تو پہلا دشمن تو وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ دوسرا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنوں کی خبر دی تھی کہ میری امت کے اندر فتنے آئیں گے، میری امت کے اندر سے فتنے اٹھیں گے، اور قیامت تک فتنے اٹھتے رہیں گے، اور ان فتنوں کا شکار ہونے والا اپنا ایمان لٹواتا رہے گا۔ وہ فتنوں کا شکار ہوگا، جو بھی فتنے کا شکار ہوگا اس کا ایمان لٹ جائے گا، تو ہمیں یہ بھی خبر ہے۔ تو اب ہمیں نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیں فتنوں کے ذریعے سے بھی اور شیطان کے ذریعے سے بھی ایمان کے لٹنے کا خطرہ موجود ہے۔ اب اتنی قیمتی نعمت کہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار اس دنیا میں ایمان پر ہے، تو اب دوسرا کام جو کرنے والا ہے اس ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے کہ یہ جو ہمیں نعمت مل گئی، نعمت نصیب ہو گئی ایمان والی، اس کی حفاظت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ مرتے دم تک ہم اس ایمان کو بچا کر سلامت اللہ کے ہاں لے کے پیش ہو جائیں۔ تو اس کی حفاظت کے لیے جو پہلا کام کرنے والا ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر یہ ہے کہ اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ تو بچوں، پہلی بات کیا، پہلا کام کون سا کرنا ہے روزانہ؟ ایمان کی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور دوسرا کام روزانہ کی بنیاد پر اہتمام کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے ایمان کی حفاظت کی کہ یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ اور ایمان کی حفاظت کا ایک تو یہ ذریعہ ہے اللہ سے دعا، دوسرا ذریعہ یہ ہے جس کے لیے آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، اپنا وقت نکال کے مختلف جگہوں سے سفر کر کے، اور جو مدارس کے طلباء ہیں وہ ابھی ان کے پیپر امتحان ہوئے ہیں، اور مدارس کی پڑھائی سے گھر جانے کے بجائے آپ لوگ اپنے وقت کی قربانی لے کے یہاں آ گئے اس عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے، اور ختم نبوت جاری قرار دینے والی جو کمپنی ہیں ان کے متعلق معلومات اور علم آپ کے پاس آ جائے۔ تو میرے دوستو، آپ یہاں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا عزم لے کر آئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، نبوت کو جاری قرار دیتے ہیں، ان مریضوں کے علاج کے لیے ایک اچھا معالج بننے کے لیے آپ آئے ہیں یہاں پہ۔ جیسے ایک ڈاکٹر MBBS کرنے کے لیے یا حکمت پڑھنے کے لیے اور ہومیوپیتھک میڈیکل کالج میں جانے کے لیے جاتا ہے، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں مریض انسانوں کا علاج کروں گا۔ مریض انسانوں کے علاج کرنے کے لیے وہ میڈیکل میں جاتا ہے اور وہاں پڑھتا ہے،
اور محنت کرتا ہے، سیکھتا ہے تاکہ میں اچھے سے اچھا معالج بن سکوں، جسمانی علاج کے لیے ایک اچھا معالج بن سکوں۔ تو اسی طرح میرے دوستو، آپ روحانی علاج کے لیے ایک معالج بننے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اگر مدارس میں آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا یہی ہے کہ آپ ایک اچھے معالج بن جائیں، آپ کے پاس علم آ جائے، اور علم کے ساتھ ساتھ یہاں جو آپ آئے ہیں تو علم تو آپ وہاں کتاب سے بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ختم نبوت کے موضوع پر کتاب پڑھ لیں گے تو بہت سارا آپ کو علم آ جائے گا، لیکن آپ کو وہ تجربے اور وہ مشاہدات وہ استاد سے ملیں گے۔ اس لیے آپ دنیا میں کہیں بھی دیکھیں، کوئی بھی ڈگری جو ہے نا وہ استاد کے بغیر نہیں ملتی۔ دنیا میں کوئی ڈگری استاد سے سیکھے بغیر نہیں دیتا۔ اس لیے استاد کی بڑی اہمیت ہے کسی بھی کام کے علم میں۔ تو اسی طرح یہ جو دعوت کا کام ہے، ایک ہے اپنا علم اپنے لیے سیکھ لیا، آ گیا ہمارے پاس علم، ایسے سیکھا اپنے لیے جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہم علم شاید دوسروں کے لیے سیکھتے ہیں کیونکہ اس لیے خود عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ علم اپنے لیے سیکھا جاتا ہے، لیکن اس کی خوشبو دوسروں تک بھی پہنچتی ہے، اس علم کی خوشبو دوسروں تک بھی پہنچتی ہے، دوسرے بھی اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہاں جو آپ کی آمد کا مقصد ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت کے متعلق جاننا۔ وہ آپ ماشاءاللہ پڑھ ہی رہے ہوں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کے دلائل کیا ہیں، اس پر قرآن مجید کی کتنی آیات مبارکہ ہیں، احادیث مبارکہ کتنی ہیں۔ اور پھر دوسرا جو پہلو ہے، اس وقت دنیا میں جو گروہ موجود ہیں جو نبوت کو ختم نہیں مانتے، نبوت کو بند نہیں مانتے، نبوت کو جاری مانتے ہیں، ان میں بڑے گروہ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ قادیانیت اور بھائی، کس کے بھائی؟ بھائی اچھا، قادیانیت اور بہائی یہ دو گروہ ہیں اس وقت جو دنیا میں بڑے گروہ ہیں، بڑے علم بردار ہیں، بڑی کمپنیاں ہیں، بڑی بڑی دو کمپنیاں ہیں نبوت کو جاری قرار دینے والی۔ باقی چھوٹے چھوٹے جو ہیں نا وہ کاؤنٹر بہت سارے لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، بہت سارے مادی بھی آئے ہوئے ہیں، ادھر آج کل بھی موجود ہے، زندہ ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، ادھر مختلف علاقوں میں۔ تو جو بڑی دو کمپنیاں ہیں وہ یہ ہیں، ایک قادیانی اور ایک بہائی۔ قادیانیت کے بارے میں بھی آپ نے بہت کچھ سن لیا، بہت کچھ مزید سنیں گے۔ یہ قادیان جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ قادیان کسے کہتے ہیں؟ شہر کا نام ہے۔ یہ کہاں پہ ہے؟ انڈیا میں۔ کوئی یہ انڈیا سے ہمارے کتنے اس میں کس شہر میں ہے، کس اس میں ضلع میں ہے؟ ضلع گرداسپور، اور یہ پنجاب کا حصہ ہے، یہ لاہور کے ساتھ ہی پنجاب کا حصہ ہے۔ اچھا، یہاں جو پیدا ہوا مرزا غلام احمد قادیانی کس سن میں پیدا ہوا؟ 1839 یا 40 میں اس نے خود لکھا ہے کہ میں پیدا ہوا۔ اور اس نے کام کب شروع کیا؟ 1881۔ اور کون کہہ رہے ہیں 82 اور عاصم بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ 82۔ 1881 میں اس نے کام شروع کیا، اور پہلا کام کیا کیا؟ اس نے مناظرے کرنے شروع کیے، مختلف مذاہب کے ساتھ مناظرے، اور پھر کتابیں لکھنی شروع کی، اور پھر ایسے کتابیں لکھتا گیا آہستہ آہستہ، اور چھوٹے چھوٹے اعلان کرتا گیا، چھوٹے چھوٹے اعلان، پہلے چھوٹے چھوٹے دعوے کرتا گیا۔ وہ آپ ترتیب سنتے رہتے ہوں گے، سنی بھی ہوگی آپ نے۔ میں خلاصہ جو ہے نا یہاں اس وقت دہرا رہا ہوں۔ اچھا، چھوٹے چھوٹے دعوے کرتے 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 اس نے ایک جماعت بنائی، ایک جماعت کی بنیاد رکھی،
اور بیعت لینی شروع کی، وہ کس سن میں؟ 1800 کون کہہ رہا ہے؟ جو بتانا چاہتا ہے نا ہاتھ کھڑا کر کے بتائے، بیٹھے بیٹھے ہی۔ اچھا 99۔ اور یہاں نہیں، جو سوال، بس جو سوال ہو اس کو جواب۔ اچھا 1899 میں اس نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی، اور جماعت کی بنیاد کیسے رکھی؟ بیعت لینی شروع کی، بیعت۔ اور بیعت کن شرائط پر؟ وہ 10 شرائط بیعت جو ہے وہ آپ کو کوئی کسی نے بتا دی ہوں گی، نہیں تو کوئی بتا دے گا۔ 10 شرائط بیعت جو ہیں مرزا قادیانی کی، وہ وہی اہل تصوف کے صوفیاء کی جو بیعت لینے کا جو شرائط ہوتی تھی نا، وہ وہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 10 شرائط بیعت، وہ توبہ کی بیعت ہوتی تھی، وہی لے کے اس نے جماعت کی بنیاد رکھ دی۔ اور اس کے بعد اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بھی اعلان کیا، 1890 میں تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کیا۔ اور اس کے بعد 1900 تک کی لکھی ہوئی ساری کتابوں میں یہ ایک چیز پیش کرتا رہا، ایک چیز کا انکار کرتا رہا۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ مرزا قادیانی نے 1881 سے کتابیں لکھنی شروع کی، اور سن 1900 تک جتنی کتابیں لکھیں ان میں کچھ چیزیں پیش کرتا رہا اور ایک چیز سے انکار کرتا رہا۔ یہ کون سمجھا ہے؟ یعنی اپنے وحی و الہام پیش کرتا رہا ان کتابوں میں۔ پہلی کتاب سے شروع کر دیا تھا، براہین احمدیہ میں اس نے بہت سے وحی و الہام پیش کیے، وہی الہام پیش کر رہا ہے اگلی کتابوں میں۔ اچھا، جب یہ وحی و الہام پیش کرتا تو اس وقت کے مسلمان کہتے کہ بھائی آپ وحی و الہام پیش کر رہے ہیں تو آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ کہتا نا، توبہ، میں نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا۔ ساتھ ہی انکار، یعنی وحی و الہام پیش کرتا تھا اپنی کتابوں میں، وحی و الہام لکھتا تھا، لیکن نبوت کے دعوے سے انکار کرتا تھا، وہ لکھتا رہا ہے۔ وہ بہت سارے حوالے ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ جس کے ذمہ ہوگا وہ آپ کو لکھوا دیے جائیں گے، یا کتابوں میں بھی موجود ہیں کہ وہ نبوت کے دعوے کا انکار کر رہا ہے کہ میں توبہ۔ اب حتیٰ کہ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے لعنتی بنوں، نبوت کا دعویٰ کر کے میں کافر بنوں، ٹھیک ہے۔ اب وحی و الہام پیش کرتا جا رہا ہے، لکھتا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی وحی، کوئی نہ کوئی الہام، کوئی نہ کوئی کشف، کوئی نہ کوئی رویا سناتا جا رہا ہے، لیکن نبوت کے دعوے کا انکار کر رہا ہے۔ اس نے نبوت کا جو دعوے کا اقرار کیا وہ سن 1901 سے لے کے، جیسے آپ نے بتایا 1901 سے لے کے 26 مئی 1908 کو یہ فوت ہوا، تو اس وقت تک کی جو کتابیں ہیں اس میں پھر انکار نہیں ہے، اس میں اقرار ہی ہے۔ اس میں پھر ہے کھل کے کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، جس نے قادیان میں اپنا نبی منتخب کیا، مجھے نبی رب کثرت سے وہی آ رہی ہے، بے شمار اس کے کتابوں میں یہ دعوے اور اپنا اعلان موجود ہے۔ اب یہ قادیانی جماعت کا ایک خلاصہ ہم نے دہرایا ہے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان، اور اس کے بعد 1901 سے لے کے 26 مئی 1908 تک نبوت کا دعویٰ، اور ساتھ اس نے مہدی ہونے کا بھی اعلان کیا کہ میں وہی مہدی ہوں مسلمانوں جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا کہ ایک امت میں مہدی ہوگا، میں وہی مہدی ہوں۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف جو مبعوث ہوئے تھے وہ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے، وہ ہجرت کر گئے تھے، بلکہ صلیب پر چڑھائے گئے، لیکن جلدی اتار لیے گئے، زخمی تھے، پھر ان کا علاج ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ ہجرت کر گئے کشمیر کی طرف، اور کشمیر کے محلہ سری نگر کے محلہ خان یار میں ان کی قبر ہے۔ یہ اس نے اپنی ایک تحقیق پیش کی، اپنی ایک کتاب ہے اس کی چھوٹی سی، کیا نام ہے اس کا؟ مسیح ہندوستان میں ایک کتاب اس نے لکھی چھوٹی سی، اس میں یہ ساری کہانی بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کشمیر پہنچ گئے تھے، وہیں دین کا کام کرتے ہوئے فوت ہوئے اور وہیں دفن ہوئے۔
اب قادیانیت قائم ہو گئی، ایک نیا گروہ قائم ہو گیا جو نبوت کو جاری قرار دیتا ہے کہ یہ امتی نبی مرزا غلام احمد قادیانی آیا ہوا ہے۔ اب یہ گروہ بڑھتے بڑھتے مرزا قادیانی فوت ہو گیا، اس کے بعد اس کا پہلا جانشین خلیفہ کون بنا؟ حکیم نور الدین، جو بھیرا کا تھا، اس پر ایمان لایا ہوا تھا، پھر یہاں آ گیا۔ یہ 1914 میں فوت ہو گیا، پھر وہ بنا اس کا بیٹا بشیر الدین محمود۔ وہ لمبا عرصہ رہا کیونکہ جوانی میں بنا تھا، 22-23 سال اس کی عمر تھی۔ وہ 65 میں فوت ہوا، پاکستان بننے کے بعد 1965 میں فوت ہوا۔ اس کے بعد یہ اس وقت 5واں خلیفہ ہے۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ قادیانی مریض ہیں، ہمیں پتہ چل گیا کہ قادیانی مریض ہیں۔ یہ اس مرزا قادیانی والے مرض کا شکار ہو گئے۔ مرزا قادیانی نے جو بھی اسے علمی اور فکری مغالطہ لگا، یا وہ دھوکہ دیا اس نے، یا جو وہ غلط بیانیاں کیں، یا وہ نفسیاتی مریض تھا اور وہ اس طرح کی وحی و الہام سناتا تھا اور پھر اس پہ قسمیں بھی کھاتا تھا، وہ یہ کرتا تھا بیان۔ کچھ باتیں بہت سی جمع ہیں کتابوں میں، انہوں نے خود ہی کی ہیں۔ تو اب مرزا قادیانی تو مر گیا، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ اس پر زندگی میں ایمان لائے، بعد میں اس کی جماعت کے لوگوں نے محنت کی، جو اس پر ایمان لا چکے تھے، اسے مادی اور مسیح سمجھ کے جو اس پر ایمان لا چکے تھے، انہوں نے کمر کس لی اور لوگوں کو، مسلمانوں کو اور تمام مذاہب والوں کو دعوت دینی شروع کی کہ یہ جس مہدی کی تمہیں خبر دی گئی تھی، یہ وہ آیا تھا، آ کے چلا گیا، اپنا جماعت قائم کر گیا۔ اب اس کا خلیفہ اس وقت موجود ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، تمام دوروں ادوار میں یہ دعوت کا کام کرتے رہے۔ قادیانیوں نے اپنا جو اسلوب شروع میں تھا ان کا، دعوت اور مناظرہ دونوں کرتے تھے، مناظرے بھی کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ اور دیگر مذاہب والوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ بھی، ہندوؤں کے ساتھ بھی اور مسلمانوں کے ساتھ بھی دعوت دیتے۔ جہاں دعوت دیتے کوئی نہ کوئی مناظرے کی شکل بن جاتی، پھر مناظرہ۔ انہوں نے مناظرین کی فوج تیار کرنا شروع کی قادیانی نے۔ یہاں سے بھی مسلمان مناظرین نے ان کے ساتھ مناظرے کرنے شروع کیے، لیکن پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے پاکستان بن گیا۔ پاکستان میں 53 کی تحریک چلی، پھر 74 کا موقع جب آیا تو 74 کی پارلیمنٹ میں ان کی ریاست میں جو حیثیت ہے وہ متعین کر دی گئی۔ سن 1974 میں قادیانیوں کو پارلیمنٹ میں کافر قرار نہیں دلایا گیا، سمجھ آئی نا؟ 1974 میں قادیانی کافر نہیں قرار دیے گئے، کافر وہ پہلے ہی قرار دیے جا چکے تھے جس دن اس نے دعوے شروع کیے۔ پہلی مرتبہ کب کافر، یہ بھی تاریخ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ پہلا کفر کا فتویٰ علماء لدھیانہ نے کب دیا، پھر اس کے بعد دوسرا فتویٰ کون لے کے چلا، تیسرا، پھر اس کے بعد پھر متفقہ طور پر تمام مذاہب، تمام مسالک والوں نے اس کے مسلمان نہ ہونے کا متفقہ طور پر بھی فتوے دیے اور اعلانات بھی کیے کہ یہ مسلمان نہیں رہا، اپنے عقائد کی خرابی کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو 74 میں پھر کیا ہوا؟ 7 ستمبر 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ ریاست میں یہ اسلامی شعار استعمال کرتے تھے، جلسہ کرتے تھے، جلسہ سیرت النبی کرتے تھے اور تبلیغی جلسہ کرتے تھے، کانفرنسیں کرتے تھے، مسجدیں بناتے تھے، مینار بناتے تھے، اذانیں دیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں وہ اسلامی شعار پر، کیونکہ اسلام پر عمل کرتے ہیں قادیانی، تو کیونکہ مرزا قادیانی نے جو ہے وہ عقائد میں خرابی کی ہے، اعمال وہی ہیں، عبادات وہی ہیں، ایک ہی ہیں۔ تو اب یہ مسئلہ پھر مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان جھگڑے کا باعث بن رہا تھا، لڑائیاں ہوتی تھیں مسلمانوں کی، جھگڑے ہو رہے تھے۔ پھر 74 میں ایک حادثہ ہوا، وہ آپ سن چکے ہوں گے، نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ ربا اسٹیشن پر ان کو مار پیٹ کی گئی، اس کے نتیجے میں تحریک بن گئی، ریاست کو متوجہ کیا گیا کہ ابھی کوئی ان کا فیصلہ کریں، اب یہ مسلمان اور ان میں جھڑپیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اختلاف ہو رہا ہے، تو کوئی فیصلہ کیا جائے۔ تو کیس پارلیمنٹ میں چلا گیا، تو پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو بھی بلایا، قادیانیوں کا سربراہ اس وقت مرزا ناصر احمد تھا، وہ پیش ہوتا رہا اور اس سے سوالات پوچھے گئے ان کے عقائد سے متعلق۔ تو جو انہوں نے عقائد بتائے، اس عقائد کی روح سے پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ان عقائد کی روح سے یہ مسلمان نہیں ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔
لیکن قادیانیوں پر پھر بھی اثر نہیں ہوا، کیونکہ وہ اسلام جب عبادات کرتے تھے تو وہی اسی طرح۔ پھر 84 میں آرڈیننس آئے، 1984 میں ایک آرڈیننس ریاست لائی ضیاء الحق کے دور میں، اس میں یہ کہا گیا کہ قادیانی مسجد نہ بنائیں، آئندہ کے لیے مینار مسجد کا باہر کلمہ لکھنا یہ نہیں کریں گے، اذان بھی نہیں دیں گے اور کوئی بھی اسلامی شعار استعمال نہیں کریں گے۔ اس وقت یہ پابندی لگی 84 میں۔ اس کے بعد سے پھر یہ جو پرانے ان کے مینار والی کھڑے تھے عبادت گاہیں، وہ اسی طرح کچھ کھڑی رہیں، وہ اب بیچ میں ہر 5-7 سالوں میں کوئی نہ کوئی وہ لوگ درخواست دیتے ہیں اور پھر وہ ریاست انتظامیہ جا کے گراتی ہے۔ اس طرح کا سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ لیکن ہم جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ہم جو ختم نبوت کورسز کے لیے مختلف جگہوں پہ کورسز ہو رہے ہیں، ہم کورس کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ کبھی تعین کیا کہ بھئی ہم ختم نبوت کورس کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس وقت سن 2025 میں ہمارا کیا مقصد ہے؟ اگر ہم زندہ رہے 26 میں ہم کیا کریں گے، 27 میں کیا ہوگا، 28 میں کیا کریں گے اگر زندہ رہے تو ہمارا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی طالب علم بتائے گا؟ کوئی جید طالب علم؟ ویسے تو سارے آپ، ہاں جی کھڑے ہو کے بتائیں بیٹا۔ ٹھیک ہے، آپ کہاں سے؟ اور کوئی بتائے گا کہ اس کورس کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ختم نبوت کے بارے میں اور باطل فرقوں سے اختلاف آنے کے بعد ان کا مقابلہ کریں گے، ان کو دعوت کرنے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ یعنی معالج بننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اپنے آپ کو بچانا کہ ہمیں معلومات ہو گئی، ہم خود یعنی ہم کسی چیز سے آگاہ ہوں تو پہلا فائدہ ہمیں ہوتا ہے، دوسرا فائدہ ہم دوسروں کو بھی پہنچاتے ہیں اس کا۔ تو معالج کا پہلا نفع یہ ہوتا ہے کہ اسے معلومات ہو جاتی ہے، اسے آگاہی حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ فتنہ بھی موجود ہے اور اس کی یہ کون کون سی شکلیں ہیں، کن شکلوں میں یہ موجود ہے، کیسے کام کر رہا ہے، کہاں شکار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کیسے کیسے معاملات ہیں، وہ خود ہوشیار ہو جاتا ہے، خود بیدار ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اب ہے دوسروں تک پہنچانا، یعنی یہی علم، یہی فہم دوسروں تک پہنچانا، ایک یہ ہے، اور دوسرا پہلو ہے کوئی مریض سامنے آ جائے تو مریض کا علاج کرنا۔ یہ دو کام ہیں، ایک آدمی خود ایک تو آ گیا سمجھ میں، خود بات ہم نے سیکھ لی، دوسرے دو پہلو ہیں، اور دونوں پہلوؤں کو اللہ نے حکمت کے ساتھ جوڑا ہے۔ یعنی بات کو آگے پہنچانا، ایک علم حاصل ہو گیا، اب اسے آگے پہنچانا، اس کو اللہ نے کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ حکمت کے ساتھ، کہ یعنی ہم اللہ کی طرف آ گئے، اللہ کی بات ماننے والے، اللہ کی بات جاننے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ ہم بن گئے۔ اب ہم نے دوسروں کو دعوت دینی ہے اسی مقصد کے لیے، اسی کام کے لیے، تو یہ دونوں کام حکمت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہم اپنے اہل اسلام کلمہ گو مسلمان بھائیوں کو اگر اس کام کی طرف متوجہ کریں گے تو وہ بھی حکمت کے ساتھ۔ اور اگر کوئی مریض سامنے آ جاتا ہے جو ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے یا کسی اور اعتقادی گمراہی کا شکار ہو کر مریض ہو گیا، تو اس کا علاج بھی ہم حکمت کے ساتھ کریں گے اور اچھے طریقے سے کریں گے۔ ایک ہے ہمارے اس پاکستان کے، ہندوستان کے ماحول میں ایک جذبہ پایا جاتا ہے، جذبہ بلکہ زیادہ ہی پایا جاتا ہے، بلکہ ضرورت سے زیادہ ہی پایا جاتا ہے، اور ایک ہے عمل جو کہ نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو رہا۔ یہ دو باتیں ذرا نا مختلف جمع ہو گئی ہیں پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں میں۔ جذبہ اتنا کہ جناب ابھی دوسرے کی جناب اللہ مسجد زرار ابھی گرا کے آ جائیں گے،
اور عمل کی کمی اتنی کہ اپنی مسجد کو ہم وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک پیراگراف ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد نے اپنی ایک کتاب لکھی کہ دارالعلوم دیوبند میں بیتے ہوئے دن وہ وہاں پڑھتے رہتے۔ مناظر احسن گیلانی ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، مولانا مناظر احسن گیلانی۔ انہوں نے، اب مجھے یاد آ گیا اس لیے آپ کو سنا دیتا ہوں، انہوں نے نا وہ درس حدیث کے دوران کے واقعات بھی کچھ لکھے ہیں۔ مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں کہ شیخ سبق پڑھا رہے تھے ہمیں، تو وہ حدیث مبارکہ جب آئی سامنے، جس میں تھا کہ ایک مسلمان کے لیے جو ہے جب تک کہ اس کے مال اور اس کی جان اور ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ حدیث مبارکہ جب آئی، چلو زبانی بتا دیتا ہوں، اب مجھے یاد نہیں کہ میں نے کہاں اسے سیو کیا تھا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو مناظر احسن گیلانی اپنے شیخ کی بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ میں ان کی کتاب سے سنانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی تصویر لے لی تھی کتاب سے، لیکن اس وقت یاد نہیں آ رہا کہاں میں نے سیو کی ہے، لیکن زبانی اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیخ سبق پڑھا رہے ہیں اور یہ حدیث مبارکہ آئی، تو وہ کہتے ہیں میں نے ایک سوال کیا کہ یہ تو عام مسلمان میں بھی اتنا جذبہ پایا جاتا ہے، اتنا جذبہ پایا جاتا ہے کہ جہاں اگر کوئی بات ایسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں سے کوئی نکلی نہیں تو وہ اپنی مال جان ہر چیز قربان کر کے اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کے خلاف نکل کھڑا ہوتا ہے۔ جی تو شاگرد سوال کر رہا ہے استاد سے کہ یہ تو عام مسلمان میں بھی، عام کلمہ گو جو صرف اس کو کلمہ ہی شاید سیدھا نہ آتا ہو لیکن یہ جذبہ تو اس میں بھی پایا جاتا ہے، تو پھر یہ رسول اللہ پاک جو پیمانہ بتا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتے ہیں استاد نے یعنی شیخ الہند نے فرمایا کہ بیٹا ہوتا ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے آدمی دوڑ پڑتا ہے، جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی ہو یا کوئی معاملہ ہو، ہوتا ایسا ہی ہے۔ لیکن کیوں ہوتا ہے؟ بات ہے کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک پوشیدہ انانیت ہوتی ہے کہ ہمارے پیغمبر کو کہا ہے، ہمارے نبی کو کہا ہے، ہمارے کو کہا ہے کہ ایسی تیسی، اس کی جناب وہ کہتے ہیں کہ ایک مقابلے کی وہ ایک اس کے اندر چھپی ہوئی انانیت کا لفظ شیخ نے استعمال کیا کہ چھپی ہوئی ایک انانیت ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے کو کہا ہے، ہمارے بڑے کو کہا ہے، ہمارے پیغمبر کو کہا ہے، ہمارے والے کو کہا ہے، تو وہ اس مقابلے کی اس انانیت کی کیفیت میں مقابلے کی فضا میں ایسا کر کے دوڑتا ہے۔ اسے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ محبت چاہتا ہے اس پائے کی وہ محبت نہیں ہوتی، جس پائے کی محبت اللہ کو مقصود ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جب اس کو عمل کے معاملے میں دیکھیں گے، جب اس کو تنہائی میں دیکھیں گے تو وہ سب سے بڑا بے غیرت ہے۔ تو اس لیے یہ جو عمل میں ہماری کمی کوتاہی بھئی ہے، مانتے بھی ہیں، کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم جذبات دکھانے میں ایک نمبر پر ہیں۔ پاکستانی اس وقت جذبات کو دکھانے میں تو ایک نمبر پر ہے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ ہمیں یہ اگلا جو مرحلہ ہے یہ ہمارے لیے بڑا آزمائش کا باعث ہوتا ہے۔ جہاد کے میدان میں جو قتال کا میدان ہے وہاں تو مارنا ہے یا قتل ہو جانا ہے، شہید ہو جانا ہے۔ یہاں آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ چلنا ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ چلنا ہے، یہاں زیادہ آزمائشیں ہیں، دعوت کے میدان میں زیادہ آزمائشیں ہیں، کیونکہ یہاں آپ نے مارنا نہیں ہے، یہاں آپ نے مار کھانے کی نیت لے کے جانا ہے۔ دعوت کے میدان میں مار کھانے کی نیت لے کے جائیں گے، صبر بھرپور قسم کے صبر کی ٹینکی بھر کے لے کے جائیں گے۔ دعوت کے میدان میں کسی مریض کا علاج کر رہے ہوں یا اپنے کسی کو اس کام کے لیے قائل کر رہے ہوں
تو وہ آپ پر 100 اعتراض بھی کرے گا، 100 طرح سے آپ کو دھتکارے گا بھی صحیح، تو آپ نے اپنی صبر کی ٹینکی فل کر کے جانا ہے تاکہ وہ فیول ختم نہ ہو۔ اگر آپ بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو نفع کے بجائے نقصان ہوگا۔ یعنی آپ فرد کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں یا کسی ایک فرد کو نفع پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اسے تباہ کر کے آ جائیں گے۔ تو اس لیے میں ایک فارمولہ گزارش کرتا ہوتا ہوں، آپ سے بھی کرنے لگا ہوں، کہ جذبات کو ہم اندر رکھیں اور جذبے کو برقرار رکھیں۔ یہ نہیں کہ ہم سست ہو جائیں، مایوس ہو جائیں، کچھ نہیں ہونے لگا، کچھ نہیں کرنا، کیسے ہوگا، نہیں، سست بھی نہیں ہونا، ہم نے مایوس بھی نہیں ہونا، ہم نے اپنے جذبے کو برقرار رکھنا ہے، اپنے جذبات کو قائم رکھتے ہوئے، جوش کو برقرار رکھتے ہوئے کام ہوش سے کرنا ہے۔ جوش کو برقرار رکھنا ہے، اگر جوش برقرار نہیں ہم کام نہیں کر پائیں گے، کام کی طرف نکلیں گے نہیں، ابھریں گے نہیں۔ ہم ایک گھنٹہ، ایک دن کیا، ایک گھنٹہ نکالنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے، ایک گھڑی نکالنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، ہم سست ہو جائیں گے۔ اس لیے جوش کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے کام کیسے کرنا ہے؟ ہوش سے کرنا ہے، ہوش سے کرنا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کی جتنی آیات دیکھ لیں جہاں اللہ رب العالمین اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دے رہے ہیں دعوت کا کام کرنے کے لیے، جو پالیسیاں دیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کی پالیسیاں اختیار کی ہیں، سیرت کے اندر پڑھنے والی چیزیں ہیں وہ سیرت۔ اس لیے اپنانے کی نیت سے سیرت کو پڑھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ ایک داعی کے لیے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اور وہ قرآن مجید اس کے اندر کرنٹ بھر دیتا ہے۔ ترجمے ہمارے اکابر نے ہمارے لیے کیے ہیں نا، ہم نے وہاں سے مسائل تھوڑی لینے ہیں، ہم نے تو ایک تذکیر لینی ہے وہاں سے، اس کی لذت لینی ہے۔ اور جو باتیں اللہ خود سمجھا رہا ہے، بڑی آسان آسان باتیں، وہ سمجھ بھی آ جاتی ہیں، اس کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، جو باتیں سمجھنے والی ہیں اس میں از خود ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے نہیں۔ بہت سی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اور دوسرا سیرت کی کوئی کتاب پڑھنا، سیرت کی کوئی کتاب پڑھیں، پھر آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پالیسیاں ملیں گی اس میں، کہ آپ نے اس ماحول کے اندر دعوت کا کام کیسے کیا، پیغام کو کیسے پہنچایا۔ اور پھر آپس والے اگر رائے کا اختلاف، کچھ معاملات، مختلف باتیں، مختلف مزاج، مختلف عادات کے لوگ آپ کے ساتھ جو جڑیں، ان کو کیسے لے کے چلیں۔ دو ہی باتیں ہیں نا، کہ اپنوں کو لے کے چلنا ساتھ، مثلا اپنی کسی جماعت میں ہیں ہم تو اپنے جماعت کو، ساتھیوں کو لے کے چلنا، یہ ایک الگ کام ہوتا ہے۔ اور پھر جو جماعت میں نہیں ہیں، باہر کے لوگ ہیں، ان کو دعوت کیسے دینا۔ مسلمانوں کی جماعت، مسلمان بھائیوں کے ساتھ چلنا، ان کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ ٹھیک ہے، ہمارا لہجہ ٹھیک ہے، ہماری عادات ٹھیک ہیں۔ میرے اپنے مسلمان تو مجھ سے بیزار نہیں ہیں، میرے اپنے گھر والے تو مجھ سے پریشان نہیں ہیں۔ تو پہلے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے 99% ہم نے ٹھیک ہونا ہے، 1% اگر ہم باہر محنت کریں گے تو ہمیں اس کا نفع حاصل ہوتا رہے گا۔ تو یہ جو دعوت ہے، یہ جو دوسروں کو دینا، دوسروں تک پہنچانا، اور دوسرا مسلمان بھائیوں کو اس کام کی طرف دعوت دینا، یہ دو علیحدہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان بھائیوں کو دعوت دینے کے لیے بھی آپ کو صبر، تحمل اور اچھی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، تبھی آپ اپنا پیغام مؤثر انداز میں پہنچا کر لوگوں کو قائل کر سکیں گے۔ اب آپ کسی مسلمانوں کی مسجد میں گئے ہیں، وہاں انہیں ختم نبوت کے عقیدے پہ قائل کر رہے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے کام پر ان کو کھڑا کرنا ہے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ان کو ہم نے اس کام کے لیے تیار کرنا ہے، تو آپ کو اچھے سے اچھے الفاظ کی آپ چناؤ کریں گے، اچھے الفاظ کا چناؤ کریں گے، اور لمبی بات کو ایک خلاصہ بنا کے بیان کریں گے۔
کیونکہ تفصیل تو کلاسوں میں ہوتی ہے جو بہت سارا وقت نکال کے ہیں، جیسے آپ کے ساتھ کچھ تفصیلی باتوں کا موقع مل جاتا ہے، کورسز کے اندر، کلاسوں کے اندر موقع مل جاتا ہے، ورنہ عوامی اجتماعات میں تو لمبی بات کا موقع نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنی اس بات کو، اپنے اس موقف کو کم سے کم الفاظ کا جامع پہنا کر اور اپنی بات کو پہنچانا ہوتا ہے، تاکہ بات آپ کی پہنچ جائے، جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں وہ بات ان تک پہنچ جائے۔ تو بات کو صحیح طریقے سے منتقل کرنا، کم سے کم وقت میں اپنی بات کو پہنچانا، اور بات کے جو پہلو ہو زیادہ اہمیت والے، اس پہلو کو واضح کر کے سامنے رکھنا، تاکہ جو پہلو ہم کہنا چاہ رہے ہیں، جو بتانا چاہ رہے ہیں، وہ واضح سمجھ میں آ جائے آسانی کے ساتھ۔ اور اسی طرح دوسرا پہلو جو ہے، اگر کوئی اسی علمی گمراہی کا، فکری گمراہی کا کوئی شکار مریض ہمیں کوئی ملوا دیتا ہے یا مل جاتا ہے، تو وہاں بھی ہم نے پیار اور حکمت کے ساتھ پہلے اس کی بات سننی ہے، یہ نہیں کہ جو ہم کٹورا بھر کے بیٹھے ہیں اسے اسی میں نہلانا شروع کر دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں نے تو یہ یاد کیا ہوا تھا، جتنے دلائل یاد کیے تھے، اب میں باری باری اس کو مارنا شروع کر دوں گا، نہیں۔ اس کی بات پہلے سننی ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، کسی کے متعلق کسی نے کوئی بات 10 باتیں بتائی ہو نا، بڑے سے بڑے نے بتائی ہوں، پھر بھی جب تک آپ اس سے خود نہ سنیں، اس کو اس طرح سے نہ لیں، کیونکہ بتانے میں کوئی تھوڑی سی بات کو مختلف کر سکتا ہے، بتانے میں الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، وہ کچھ بتائے آپ کچھ اور سمجھیں۔ بے شمار ایسے واقعات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کہ کسی محلے سے ہمیں ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ جو میرا ہمسایہ ہے یہ قادیانی ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کو کیسے اندازہ ہوا، کیسے آپ کو پتہ چلا؟ بس یہ کوئی تھوڑا سا نا، یہ ذرا مختلف سا، کوئی علیحدہ سا رہتا ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو کوئی دلیل نہیں، کوئی اور بات۔ کہتے نہیں بس نا اس کی حرکتیں ایسی بڑی ہمیں نا مشکوک سی لگتی ہیں، یہ وہ۔ میں نے کہا یار کبھی مل لو اس سے، مل کے اس کو اچھے انداز سے اس سے پوچھ لو۔ پوچھنا بھی نہیں ہے۔ اگر پھر اتفاقاً ہم گئے ہوتے، میں کہا اچھا مجھے ملنے دو، مل لو۔ میں چلا گیا، سلام دعا کی، حال وال پوچھا، مذہب سے متعلق اس کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کیا، تو مذہب پر اس نے جو تھوڑا بہت اظہار خیال کیا، تو اس سے اندازہ ہوا کہ وہ ہے تو مسلمان ہی، لیکن اپنی مزاج کی وجہ سے، کچھ ماحول سے خفا، مسلمانوں کے کچھ رویوں سے خفا کی وجہ سے وہ بس کسی کے ساتھ اتنا شامل نہیں ہوتا، لیکن ہے وہ مسلمان، نہ قادیانی ہے نہ کچھ اور ہے۔ اب جو ہمیں شک پڑ رہا تھا، ٹھیک ہے، ایک یہ کیس۔ ایک کیس اور بعض دفعہ ہوتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا فلاں ہمسایہ ہے، یہ فلاں مارکیٹ میں دکاندار ہے، وہ قادیانی ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ وہ کہتے ہیں یہ عیسی علیہ السلام کی وفات کی بات کر رہا تھا۔ تو پھر جب اس سے ہم نے بات کی، اس سے ملے جا کے، تو وہ پرویزی تھا، وہ غلام احمد پرویز سے متاثر تھا، غلام احمد پرویز کے ذریعے سے وہ دین کو لے رہا تھا۔ تو غلام احمد پرویز کے ذریعے سے عیسی علیہ السلام فوت شدہ ہیں۔ موجودہ جاوید احمد غامدی صاحب کے نزدیک بھی عیسی علیہ السلام فوت ہیں، لیکن وہ بھی دین پر عمل کر رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، غامدی صاحب بھی، غلام احمد پرویز بھی۔ اسی طرح جماعت المسلمین کا رات خواجہ صاحب نے ذکر فرمایا، ان کے ہاں بھی عیسی علیہ السلام فوت ہیں۔ اس طرح بہت سے لوگوں کے، لیکن وہ قادیانی نہیں ہیں۔ تو جب اس سے بات ہوئی تو میں نے دوستوں کو کہا، میں نے کہا یہ غلام احمد پرویز سے تو متاثر ہے، اس کی وجہ سے عیسی علیہ السلام کی وفات کہہ رہے ہیں، اور قادیانی بھی عیسی علیہ السلام کی وفات مانتے ہیں، لیکن اس کو ہم قادیانی نہیں کہیں گے، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ ہم ہر بندے کو نا قادیانی، یعنی ذرا سی ملتی جلتی علامات ہوں ہم فوراً قادیانی کہتے ہیں، اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنا پڑے گا، کیونکہ بہت جگہ تماشے بنتے ہیں، بہت سی جگہ تماشے بنے ہیں۔ بہت سے لوگ جذبات میں یا باتوں میں ذرا سا اختلاف کوئی کرے، اس کو قادیانی بنا کے فوراً ٹھپا لگا کے اور پھر اس کا شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔
اس لیے اپنی انا کا مسئلہ کہیں نہ بننے دیں۔ یہ انا کے مسئلے پہ ایک صحابی رسول کا واقعہ ملتا ہے، کسی کے ذہنوں میں آیا ہوگا کہ جہاں اپنا ذاتی غصہ شامل ہوا اس صحابی نے، علی رضی اللہ عنہ، اتنا بڑا واقعہ ہے ہمارے سامنے کہ ابھی تک وہ دشمن مارنے پہ قتل کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور جیسے وہ قابو آیا اسے قابو کر کے قتل کرنے لگے، اس نے چہرے پہ تھوکا، آپ کا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا، آپ فوراً ہٹ گئے کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، وہ انانیت میرے اندر نہ آئے۔ تو ہم نے دین کے نام پہ اپنے اندر انانیت نہیں پیدا کرنی، بھی اللہ کا دین ہے، اللہ کا پیغام ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، مجھ سے بھی کمی کوتاہی غلطی ہو سکتی ہے، دوسرا بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اب اس کو میں نے کیسے پیغام پہنچانا ہے، اس کی میں نے کیسے اصلاح کرنی ہے۔ عمدہ سے عمدہ طریقہ سوچیں۔ اساتذہ کو بھی اسی طرح، جو کل کو مستقبل میں استاد بنیں گے یا جو آج استاد ہیں، انہیں بھی اپنے شاگردوں کو بات کو سمجھانے کا عمدہ سے عمدہ دل نشین طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور جو کل کو آپ والدین بنیں گے، بچوں والے بنیں گے، تو بچوں کو بھی عمدہ سے عمدہ طریقے کے ساتھ سمجھانا، اسے قائل کرنا، اسے بتانا۔ باقی بیوی خود سمجھا لے گی آپ کو، بیوی خود سمجھا لے گی کہ مجھے کیسے سمجھانا ہے یا مجھ سے کیسے بات کرنی ہے۔ وہاں بھی جن گھروں میں لڑائیاں سننے میں آتی ہیں تو ہمیں یہی حیرانگی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیسے مسلمان ہے، اس نے آقا علیہ السلام سے پالیسیاں لی نہیں ہیں کہ اس کا گھر میں جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ تو انتہائی نکما مسلمان ہے جس کے گھر میں اس کی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو۔ بیوی غصہ کرتی ہے، کرنے دیں، اس کا غصہ برداشت کریں، سنیں۔ آپ کیوں لڑتے ہیں اس کے ساتھ؟ آپ طاقتور ہیں، طاقتور غصے کو برداشت کرتا ہے، بات کو سنتا ہے، بات کو برداشت۔ کمزور کے ساتھ کیا مقابلہ؟ کمزور کے ساتھ تو مقابلہ نہیں۔ بچوں کے ساتھ جھگڑے، اولادوں کے ساتھ، بعض والدین اولاد کی لڑائیاں، ایسے ایسے کیس سامنے آتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ایک اسلامی معاشرے کا اچھا مسلمان پہلے بنیں گے، پھر ہم دوسروں کو دعوت دیں گے۔ ورنہ جب غیر مسلم ہمیں دیکھتے ہیں نا کہ یہ مسلمان خود تپتی دھوپ میں کھڑا ہے اور مجھے بھی دھوپ میں بلا رہا ہے، تو میرا دماغ خراب ہے، یہ خود بھی دھوپ میں کھڑا ہے، روڑ رہا ہے، اور مجھے بھی وہیں بلا رہا ہے، وہ نہیں آئیں گے ہمارے پاس۔ ہم کوئی سایہ دار چھتری بنا کے کھڑے ہوں، پھر دھوپ میں کھڑے ہو کو بلائیں گے تو پھر وہ سوچے گا کہ یار یہ دعوت بھی دے رہا ہے، چلو چلے جانا چاہیے، اس کی دعوت پر چلے جانا چاہیے۔ تو پہلے ہم سایہ دار چھتری بنیں۔ صرف یہ ہماری زبانی لچھے دار باتوں سے کوئی متاثر نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، اور ہمارے اتنے لمبے لمبے دلائل اور ایک سانس میں ہم 20 دلائل سنا دیں، اس سے کوئی متاثر نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک سانس میں ہم 20 کیا 50 دلائل سنا دیں، اب بتا، وہ کہے گا چل گھر نو جا، کہے گا بھائی اپنا کام کر، تو کھڑا دھوپ میں ہے، ہمیں کدھر بلا رہا ہے تو۔ اس لیے ہر مسلمان طاقتور، فعال اور ایک عمدہ اچھا گھنا سائے کی طرح بنے گا، تو پھر اس کے درخت کے نیچے لوگ آئیں گے، پھر وہاں سستانے کے لیے، کوئی کسی مقصد کے لیے، کوئی کسی کے لیے، وہ آئے گا، بیٹھیں گے، اس سے نفع اٹھائیں گے۔ ہماری باتوں سے خالی خولی دلائل یاد کر لینے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ بھی اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے ایک معاشرے کا مفید فرد بننا ہے۔ کسی بھی معاشرے کا مفید فرد ہم نہیں ہیں۔ چیز مقصد پہ نہ ہو نا، اس کی قدر کوئی نہیں کرتا۔ چیز مقصد سے ہٹ جائے، پاؤں میں رلتی ہے۔ یہ آپ یہ بلب ہی دیکھ لیں، ٹیوب لائٹ دیکھ لیں۔ ہم گھروں میں تھوڑا سا کچھ کھیل رہے ہوتے ہیں نا، گھر میں شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو والدین کو ٹیوب لائٹ کو لگ جائے گا، بھائی ٹیوب لائٹ ٹوٹ جائے گی۔ ٹیوب لائٹ کام دے رہی ہے، انہیں مقصد پہ ہے، روشنی دے رہی ہے، اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور یہی ٹیوب لائٹ جب خراب ہو جائے، روشنی دینا بند کر دے، تو گھر والے جو روک رہے ہوتے ہیں بچوں، وہ کہاں پھینکتے ہیں اس کو؟
باہر، اور وہی بچے اس کو، بچوں کی ٹھوکروں میں وہی چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نزدیک اگر ہم مقصد پر ہیں پھر تو ہماری حفاظت کی جائے گی، ہماری قدر کی جائے گی۔ اگر ہم مقصد پر نہیں ہیں تو پھر ہم ٹھوکروں میں ہوں گے، چاہے وہ ایک فرد بھی ہو، چاہے وہ ایک پورا گروہ ہو۔ یہ یاد رکھیے، پوری قوم ہو یا ایک فرد ہو، اگر مقصد پر ہے تو پھر وہ کامیاب ہے۔ اگر مقصد میں نہیں ہے، خالی نام لکھوانا، اپنے نام کے ساتھ نام لکھوا لینا، پٹی لگا لینا، خالی پٹی لگوا لینا تو کوئی کام نہیں ہے۔ تختی لگوا لیں ہم بہت بڑی، بس ہم کام کرتے رہیں، کام کرنے والے بنے، ہمارا کام بول کے بتا رہا ہو، مجھے بول کے نہ بتانا پڑے۔ وہ ایک اللہ والے کی بہت مشہور اللہ والے تھے، مجھے ان کا نام ذہن سے اتر گیا۔ ان کے پاس ایک ان کا شاگرد گیا، بہت کئی صدیوں پرانی بات ہے۔ ان کا شاگرد ان کے پاس گیا کہ استاد جی کوئی نصیحت کیجئے، میں فلاں علاقے کی طرف جا رہا ہوں دعوت کے لیے، دعوت کے کام کے لیے، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے اس طرف جا رہا ہوں، تو کوئی نصیحت کیجئے۔ استاد نے ایک جملہ ہی بولا، اچھا ماشاءاللہ آپ جا رہے ہیں دعوت کے لیے، بس کوشش یہ کیجئے گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو زبان نہ ہلانی پڑے۔ نہیں، آپ اپنا وہاں رہن سہن کریں، آپ اپنا عمل کریں، وہاں پہ اپنی زندگی گزاریں، آپ کو دیکھ کے خواہش کریں کہ یار اس طرح کی زندگی، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون آدمی ہے جو اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، جس طرح جو معاملات اس کے ہیں، جو رویہ اس کا ہے، جو رہن سہن اس کا ہے، یہ کون؟ اب یورپ کے اندر سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سے وہاں کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو وہاں جو مسلمان گئے ہیں تو وہاں بھی اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں، تو ان کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آ رہے۔ لیکن جہاں مسلمان اپنے مقصد پر ہے، جس علاقے میں، جس سوسائٹی میں، یورپ کے ملکوں میں مسلمان وہاں رہ رہے ہیں، اپنے مقصد پر ہیں، تو وہاں یورپین کے بچوں، ان کی خواہش ہوتی ہے والدین کی کہ ہمارا بچہ بھی یار ان مسلمانوں کے بچوں جیسا ہو جائے۔ بہت سے واقعات ایسے آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے تو کوئی تبلیغ نہیں کی، کوئی انہوں نے دلائل نہیں بتائے، رہن سہن دیکھا کہ مسلمانوں کے بچے کس قدر ان کو وہ دین سکھا رہے ہیں، ادب ان کے اندر ہے، اور ایک وقار ہے، اور ایک ادب ہے، اور والدین کی محبت، عزت، احترام، خدمت، جو چیزیں جو ان کے اندر وہ صاف پائے جا رہے ہیں، تو ہمارا بچہ بھی اسی طرح بنے۔ ایک خاتون اپنے بچے کو لے کے چلی گئی وہاں مسلمانوں کی مسجد کے امام صاحب کے پاس، اندر بھیجا بچے کو، بھئی اس کو بھی داخل کروانا ہے۔ یہاں میرے ہمسائے کے بچے پڑھتے ہیں، مسلمان تھا، وہ مسلمان فیملی تھی، اس کے بچے وہاں پڑھتے تھے، اس ادارے میں بھیج دیا مسجد میں کہ یہاں میں اپنے بچے کو بھی پڑھانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا آپ کا مذہب کون سا ہے؟ اس نے کہا میں عیسائی کیتھولک ہوں۔ اس نے کہا میں اپنے بچوں کو ان بچوں جیسا بنانا چاہتی ہوں۔ تو یہاں پاکستان کے معاشرے میں بھی جو عیسائی، جو ہندو یا دیگر مذاہب کے رہتے ہیں، وہ یہ خواہش کریں کہ یار کاش ہمارے بچے ان مسلمانوں کے بچے جیسے ہوں، اور یہ جو مسلمان ہے اس مسلمان جیسا میں ہو جاؤں۔ آج مذہب بیزاری کی کتنی بڑی لہر چل رہی ہے۔ کل کوئی سوال کر رہا تھا ایتھیزم پر، یہ ایتھیز، دہریت جسے ہم کہتے ہیں، الحاد جسے ہم کہتے ہیں، یہ ایک ہی مطلب ہے، یعنی مذہب سے بیزار ہو کر، مذہب سے آزاد ہونا، مذہب کا انکار کرنا۔ اس میں اللہ کا بھی انکار آ گیا، رسول کا بھی انکار آ گیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ بھی کوئی نہیں، اللہ پر سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ آپ الحاد کے موضوع میں پڑھیں گے، کوئی نہ کوئی جس کے ذمہ ہوگا وہ آپ کو پڑھائے گا۔ تو اس لیے ہم نے ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا فرد، ایک مفید شہری بننا ہے، پھر انشاءاللہ ہمیں نفع ہوگا، پھر ہم خود بھی نفع حاصل کرنے والے ہوں گے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچانے والے ہوں گے۔ اگر صرف ہم دوسروں کو دیکھ کے، دوسروں کی کمیاں کوتاہیاں دیکھ کے ہم بھی اسی طرح ہی چلتے رہے، میں اکثر بچوں کو یہ کہا کرتا ہوں، اکثر طلباء کو یہ گزارش کیا کرتا ہوں
کہ آپ کے والدین بھی انسان ہیں، والدین بھی انسان ہیں۔ اسی طرح شاگرد کو گزارش کرتا ہوتا ہوں کہ آپ کا استاد 1 2 3 جتنے بھی استاد ہیں یہ سب انسان ہیں۔ اللہ نے ان کو اس لیے نمونہ نہیں کہا۔ ایک بات یہ غور سے سمجھنے والی ہے کہ استاد کو اللہ نے، استاد کی زندگی کو اللہ نے اسوہ حسنہ نہیں کہا کہ بھئی شاگرد کے لیے اس میں بہترین نمونہ ہے، اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ والدین کے لیے، والدین کی زندگی بچے کے لیے بہترین نمونہ اللہ نے نہیں بنایا۔ اللہ نے بہترین نمونہ جسے کہا ہے زندگی گزارنے کے لیے وہ کسے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پیغمبر کو نمونہ قرار دیا ہے کہ یہ ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی گزارنے کے لیے۔ والدین ہیں، ان کے اندر کچھ کمزوریاں، کچھ غلطیاں، کچھ گناہ پائے جا سکتے ہیں۔ استاد ہے بحیثیت انسان، اس کے اندر کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی گناہ پایا جا سکتا ہے۔ ہمارے لیے وہ نمونہ نہیں بن سکتا کہ ہم اس معاملے میں بھی اس کی اطاعت کریں یا اس کے مطابق عمل کریں۔ کوئی استاد اگر پڑھاتے ہوئے بچوں کو گالیاں دیتا ہے لیکن اپنے فن میں وہ ماہر ہے، وہ فن تو اس سے لیں، لیکن گالیاں تو ساتھ نہ اس سے لیں نا کہ آپ بھی آگے گالیاں دیں، ساڑھا استاد اتنا ہی دندا سی اسی اتنا ہی پڑھاؤں گے۔ نہیں، یہ تو ایک اچھا رویہ نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر ہم نے، اچھا والد صاحب گالیاں دیتے ہوں کسی کے، ہر بات پر گالی دے کے، تو وہ والد سے گالیاں نہ اپنائے، والد کا ادب احترام اسی طرح ہی برقرار رکھنا ہے، والد کا ادب احترام اسی طرح برقرار رکھنا ہے، لیکن اس کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ نہ اپنائیں۔ اسی طرح استاد ہے، بحیثیت انسان ہے، بہت اہل علم ہے، بہت اس کے پاس فن ہے، وہ لیں، اس کا ادب رکھیں دل میں۔ اگر کوئی کمی کوتاہی بھی دیکھی ہے تو پھر بھی اس سے نفرت نہ کریں، اس کی بے توقیلی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے ہم سے بہت آگے بڑھ جائے۔ کسی کا کوئی گناہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لیا تو ہم اس کو گندہ کرنا نہ شروع کر دیں۔ ہاں، اصلاح کی فکر اگر کبھی سوچتے ہیں تو پھر اچھا طریقہ سوچیں کہ میں نے یار اس کو اس غلطی سے کیسے بچانا ہے، اس جرم سے کیسے بچانا ہے، یہ تو سوچ لیں، چلو ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے نفرت کرنا شروع کر دیں یا اس کو گندہ کرنا شروع کر دیں، یہ تو اللہ نے منع کیا۔ ہاں، خود شکار نہ ہو، یہ آپ نے خود بچنا ہے، خود شکار نہیں ہونا، یہ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ استاد پہ حملہ نہیں کرنا، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ کہ ہم کمزوریوں کو ان کے پاس رہنے دیں، خوبیوں کو لے لیں۔ آسان سا فارمولہ ہے۔ کہیں بھی معاشرے کے اندر دوست ہے، اس کی جو خوبیاں ہیں وہ ہم حاصل کر لیں، سیکھ لیں، لیکن اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ اسی کے پاس رہنے دیں۔ اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن کمزوریاں اسی کے پاس، یہ نہیں ہم کمزوریاں بھی اپنانا شروع کر دیں۔ میں اپنی مثال اکثر دیا کرتا ہوں، میرے والد صاحب زیادہ عرصہ انہوں نے سعودیہ گزارا، یہیں ملتان میں ہماری رہائش دیر ڈے تھی، یہیں ہمارا جم پل گزرا دیر ڈے۔ تو والد صاحب سعودیہ ہوتے تھے، سگریٹ کے بہت زیادہ عادی تھے والد صاحب بہت سگریٹ پیتے تھے قسم۔ یہاں سے جاتے تو یہاں کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا، تو یہاں کے ڈنڈے اپنے ساتھ لے جاتے۔ سعودیہ ریاض کے شہر میں رہے، سن 72-73 میں گئے تھے تو سن 99 میں چھوڑ کے آئے، لیکن آتے جاتے تھے، سال میں 2-3 ماہ کے لیے پاکستان آ جاتے تھے۔ تو دیکھتا تھا کہ سگریٹ، لیکن مجھے شروع سے، میرے بڑے بھائی اور بھی 3 بھائی مجھ سے بڑے تھے، ایک فوت ہو گیا، وہ سب نے والد صاحب کو دیکھ کے سگریٹ والی عادت، لیکن میں نے تہیہ کیا تھا کہ یار میں یہ سگریٹ پینا کوئی ایک تو ضیاع ہے یہ پیسے کا، کہ اکثر ہم سگریٹ لگا کے اس سگریٹ کو پیتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ جلتا ہے نا۔ تو میں تو اگر 100 روپے کی ڈبی ہے، آج تو خیر وہ 500 کی ہوئی پڑی ہے آج وہ ڈبی غالباً 5-5.5، وہ میں 500 چولہے پہ رکھ رہا ہوں، یار یہ کوئی عقل مندی ہے، یعنی میں چولہے پہ رکھ کے جلا رہا ہوں، میں ضائع کر رہا ہوں۔ تو میں نے ایک تہیہ کیا کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا، تو الحمدللہ آج تک میں نے سگریٹ کو منہ نہیں لگایا۔ اچھا، اسی طرح والدین چائے بہت زیادہ پیتے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے، یہ بنیادیں ٹھیک نہیں کریں گے، پوری عمارت ٹیڑھی جائے گی، پوری عمارت اسی لیے ٹیڑھی جاتی ہے۔ اچھا، میرے والدین چائے زیادہ پیتے تھے
اللہ اکبر. والد صاحب جب بھی آتے ہیں ہر گھنٹے بعد یار کوئی چائے پہ بنا لو. اچھا چائے بنا کے چائے چل رہی ہے چائے چل رہی ہے. اچھا والدہ بھی اسی طرح ہی, والدہ محترمہ دن میں 4 5 5 چائے, اور کبھی کوئی ایک وقت کی چائے نہ بن سکے یا کوئی نہ پلا سکے تو پھر کہے میں نے بھوکا ہی مارتا ہے, میں نے چائے نہیں پیچھے آئی. تو مثلاً ہے کہ میں نے تہیہ کیا کہ یار یہ چائے کی عادت, اس کا مطلب بندہ پھنس جاتا ہے, چائے کی عادت نہیں بنانی. تو میں نے جناب یہ ابھی کوئی 4 5 سال پہلے تک بالکل چائے سے بچتا تھا میں, کیونکہ کبھی چائے پی بھی لیتا تھا, یہ چائے کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. لیکن جس چیز کی میں کہتا تھا کہ عادت مجبوری میری بن جائے تو مجبوری کسی چیز کو نہیں بنانا. چائے, سگریٹ, یہ چائے کی مذمت نہیں کر رہا میں یہ اس کی میں مرمت کر رہا ہوں, مذمت نہیں کر رہا, مرمت ہو رہی ہے چائے کی. تو اس کسی بھی چیز کا ہم اپنے آپ کو ایسی چیز کا عادی بنا لیں کہ جو دوا بھی نہیں ہے غذا بھی نہیں ہے. یہ دوا بھی نہیں ہو غذا بھی نہیں ہو تو پھر ہم نے اس کو اپنے آپ عادی بنا لیا, تو ہم نے اپنے اوپر ایک مفت ایسا بوجھ لاد لیا. یہ بعض بوتلوں کے عادی ہو جاتے ہیں, بوتلوں کی عادت ڈال لی. اب بوتل نہیں پی رہے تو بے چینی سی ہے, چائے نہیں پی رہے تو بے چینی سی ہے, ایک عادت ہوگی نا ہمیں. ہاں ایک بات ہے کہ یہ چائے اصل میں پتی ہے اور اس میں کافین ہے, یہ بڑی عمر والوں کے لیے ٹھیک ہے. یہ عمر 50 سے اوپر ہو جائے نا, تو میں نے اسی لیے اب پینی شروع کی. جب میں 50 سے اوپر ہوا میں نے پھر تھوڑا سا پینی شروع کی کہ چلو 1 2 چائے پی بھی لیتے ہیں اب. تو اس سے پہلے میں چائے سے بچا ہوں بہت زیادہ, تو آرام سے کچھ نہیں ہوا مجھے. بہت سے لوگ جو چائے نہیں پیتے تو اسی طرح عادی بن جاتے ہیں ہم نسوار کے, سگریٹ, چائے, پان, نسوار, ان چیزوں سے ہم بچیں. یہ ایک تو فضول خرچی میں آتے ہیں, یہ کوئی غذا تو نہیں ہے نا, دوا بھی نہیں ہے, تو پھر کیا ہے یہ فضول خرچی ہی آ جائے نا, پھر فضول خرچی. تو اس لیے میرے بچوں میں گزارش کروں گا ان چھوٹے چھوٹے فضول خرچیوں سے بچ کے آپ بہت سا بجٹ اپنا بچا سکتے ہیں, بہت سا بجٹ بچا. وہی بجٹ آپ اپنے کسی بھائی پر خرچ کر سکتے ہیں, اپنے کسی کمزور بھائی پر خرچ کر سکتے ہیں. تو آپ کو داعی اللہ بننے کے لیے, ایک معالج بننے کے لیے آپ کو بار بار اپنے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ میرا رویہ ٹھیک ہے, میرا لہجہ ٹھیک ہے, میری معلومات ٹھیک ہے, میری بات کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے, میرا ملنے کا وقت ٹھیک تھا, یا میں کسی سے ملا اور میں نے ایک بات کو جو رگڑنا شروع کیا اور وہ بیچارہ کہیں اور مصروف تھا یا کوئی اس کو پریشانی تھی, لیکن میں اب اس کو چاہتا تھا اس وقت ہدایت منتقل کرنا. یہ ہمیں بار بار خیال کرنا پڑے گا. اپنوں کو سمجھانے کے لیے بھی مناسب وقت لیں, جس کو بات پہنچانی ہو اسے وقت لیں کہ بھائی آپ کے پاس وقت ہے اس وقت بات کرنے کا, نہ کہ اپنے جذبے میں ہم بات شروع کر دیں. یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں یا آسان سی باتیں ہیں نا, سادہ سادہ, یہی ہم نے ٹھیک کرنی ہے. بڑی بڑی باتیں ماشاءاللہ آپ کو آتی ہوں گی, بڑی بڑی باتیں آپ کو آ جائیں گی, بڑی بڑی علم, بڑے بڑے دلائل یہ آپ کو آ جائیں گے. مسئلہ بنتا ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا. نہیں, مسئلہ بنتا ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا, چھوٹی چھوٹی باتوں کا. ان میں ہم غفلت کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بڑے بڑے نقصانات اٹھاتے ہیں. اور اگر ہم اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتے تو اللہ بھی نہیں بدلتا. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی ہے, علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اسی ترجمے پہ, کہ جو قوم اپنی حالت کو بدلنا نہیں چاہتی تو اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا. جو اپنے لباس کو, اپنی ٹوپی کو, اپنے رومال کو نہیں بدلنا چاہتا تو اللہ یہ خود ہی نہیں بدلنا چاہتا. یہ اپنی زبان کو, اپنے رویے کو نہیں بدلنا چاہتا, اپنے گھر کے ماحول کو اچھا نہیں کرنا چاہتا. اللہ کرے گا. او بھائی اللہ نے کہا تم نے کرنا ہے, ہم کہتے نہیں اللہ تو کرے گا. یہ ہم اللہ کے ساتھ عجیب ہم نے لڑائی لگائی ہوتی ہے. میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں, جماعت کے ساتھیوں میں بعض دفعہ جان ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب دعا کریں, ہم نے یہ کام کرنے کا عزم کیا ہے. میں نے کہا دعا تو انشاءاللہ میں کروں گا, آپ بھی کریں گے, لیکن کام کون کرے گا, اللہ یا آپ؟ میں نے کہا پہلے یہ فیصلہ کر لے, کام کس کے ذمہ لگانا ہے, اللہ کے یا آپ نے کرنا ہے؟ کہتے بس اللہ کرے گا. میں نے کہا بس پھر تم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟
یعنی ہم جو کام اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم نے کرنا، ہم کہتے ہیں نہیں یا اللہ اسی تک کمزور ہاں، تو کرے گا، اللہ تو کرے گا۔ یہ ہم عجیب اپنے آپ کو نا ہڈ حرامی کا ایک بہترین بہانہ ہم نے تراشا ہوتا ہے۔ یقین کریں، گھر والی کوئی کام کہتی ہے اللہ سے مانگے اللہ کرے گا، او بھائی تو نے کرنا ہے، گھر والی تو نے کرنا ہے، تو اللہ کے ذمہ لگا رہا ہے، بیوی تیری ہے، گھر کا باتھ روم ٹوٹی خراب ہے، اللہ کرے گا۔ اللہ کو سمجھیں، اللہ کیا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نے کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہی جملے بولے تھے نا، اور کیا جرم تھا ان کا؟ اللہ ہم کمزور ہیں، جا موسیٰ اور موسیٰ کا خدا ہی لڑے گا، یہ تو ہم جہاں مایوس ہوں گے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی۔ بس ہم نے اپنے حصے کا کام کرتے چلے جانا ہے، اللہ سے مدد مانگتے چلے جانا ہے، اللہ مدد کرتا چلا جائے گا۔ ہم اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے تو اللہ مدد نہیں کرتا، اللہ کا قانون ہی نہیں ہے، فارمولہ ہی نہیں ہے۔ اپنے حصے کا کام کر کے، جیسے وہ ہے نا کسی صوفی شاعر کا، مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ مالی اپنا کام نہیں کر رہا، پانی نہیں دے رہا، کہ اللہ پھل پھل لگا دے گا، کیسے لگے گا؟ نہیں، محنت کرنی پڑے گی۔ ہم اگر محنت کا عزم نہیں لے کے جاتے یہاں سے، دیکھو میں پہلے بھی کہا ہے، اپنے اندر جوش برقرار نہیں رکھتے اور کام ہوش سے نہیں کرتے تو ہم نفع نہیں اٹھائیں گے، ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ ہم لوگوں کے تانوں کا باعث بنیں گے، لوگ ہمیں گالیاں، نفرت کریں گے ہم سے، جب تک کہ ہم ایک اچھا اسلوب نہیں اختیار کرتے، اپنوں تک پہنچانے کا بھی، غیروں تک پہنچانے کا۔ یہ دونوں اسلوب ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ، اور بار بار، یہ نہیں کہ کوئی یہ فارمولے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، بس بار بار ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ یار فلاں سے میں مل کے آیا، میرا رویہ ٹھیک تھا، میں اس کے فلاں بات پہ، فلاں اس کی سوال پہ، فلاں اعتراض پہ میں غصے میں تو نہیں آ گیا، میں نے کوئی زیادہ اس کے ساتھ سخت بات تو نہیں کہہ دی، بات کا طریقہ کار ٹھیک تھا، یا اس وقت جو بات کہنی چاہیے تھی کیا میں نے وہی کہی؟ اپنے اوپر غور کرتے رہیں گے، خود ہی سیکھتے رہیں گے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا رہے گا۔ اللہ نے تو ہمیں اتنے اسلوب بتائے ہیں، اتنا پیارا اسلوب۔ ایک ہی آیت اگر دیکھ لیں آپ، ایک ہی آیت اگر دیکھ لیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، سب کو یاد ہوگی، بس ہم نے غور کرنا ہے ان پر۔ یہ جو اللہ ہمیں باتیں بتا رہا ہے، یہ باتیں میرے عمل کے لیے ہیں، اور پریکٹیکل کہاں کرنی ہے، میں نے کیسے کیسے پریکٹس کرنی ہے، تو یہ اس کا ہم دھیان رکھیں گے تو پھر ہم سیکھتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اور چند ایک بزرگوں، 2-3 بزرگ ہی ہیں نا، باقی علماء بھی ہیں اس میں، اور ایک بھائی عبد الرحمن بھی ہے سندھو، عبد الرحمن بھی آگے ہے۔ یہ عبد الرحمن کا تعلق ملتان سے ہی ہے، اصل لاہور سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ جب میں نے قادینیت چھوڑی تو میں قادینیت کی طرف گیا تو مجھ سے پہلے یہ قادینیت میں شامل تھے، وہیں ہمارا تعلق بنا قادینیت میں، ملتان میں۔ اور پھر جب میں چھوڑ کے آیا، 12 میں میں نے چھوڑی، تو اس کے بعد یہ میرے پاس آیا مجھے سمجھانے کے لیے، تعزیت کرنے بھی آیا کہ بڑا افسوس ہوا تم نے جماعت چھوڑ دی، یعنی تعزیت بھی کی اس نے، میں نے اس کی تعزیت بھی قبول کی، اور پھر اس نے یہ بات کی کہ کس وجہ سے تم نے قادینیت کو چھوڑا، احمدیت کو چھوڑا۔ اصل میں قادیانی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ احمدی کہتے ہیں، اور جماعت کو جماعت احمدیہ مسلمہ، ہمیں پتہ ہو کہ وہ اپنے کس نام کے ساتھ اپنا تعارف کراتے ہیں۔ ہم انہیں قادیانی بھی کہتے ہیں، مرزائی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مجھے اس نے بات کی تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا جی ایسا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھوڑا سا مزاج کا مزاج ہے آدمی، ماشاءاللہ مناظرہ، تو یہ تھوڑا سا مناظرے شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کے آگے میں نے کہا نہیں مناظرہ کرنا، میں تو شریف آدمی ہوں، میں مناظرہ نہیں آتا مجھے، یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کچھ چیزوں پر ہم غور کریں گے۔ تو اس طرح کر کے یہ پھر لاہور میں وہاں میرے پاس اکثر آ جاتا ہے، کچھ دن ٹھہر کے پھر وہاں ہم کتابیں لے کے بیٹھ جاتے، مرزا قادیانی کی جو میں نے نشان لگے ہوئے تھے، کیونکہ میں نے مرزا قادیانی کی اپنی کتابیں پڑھی، اور پڑھ کے جو میرے نشان لگے، قادیانی جماعت کے سامنے بھی میں نے وہی رکھے۔ میں نے کہا بھی آپ کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے،
کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. آپ بحیثیت انسان کے اچھے مزاج کے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا رہ رہے ہیں، رہن سہن اچھا ہے، معاملات اچھے ہیں، ٹھیک ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پہ ایمان کا ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے. تو عقیدے میں یہ خرابیاں سامنے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے میں نے یہ چھوڑا ہے. تو یہی باتیں پھر جب اور دوستوں کے سامنے آہستہ آہستہ رکھنی شروع کی تو پھر دوست متوجہ ہونے شروع ہوئے الحمدللہ، اور پھر آہستہ آہستہ نکلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. ایک نکل آیا، پھر دوسرا نکل آیا، پھر تیسرا نکل آیا، پھر چوتھا. اس وقت اللہ نے ایک رونقیں لگا دی ہیں. بہت سے قادیانی، کچھ پیدائشی قادیانی بھی تھے اکثر، وہ بھی وہاں سے نکل آئے. کچھ قادیانی خواتین بھی نکل آئیں، پوری فیملیاں کئی نکل آئیں. 2016 میں نے ایک خط ترتیب دیا، ایک خط لکھا 1 صفحے کا قادیانی دوستوں کے نام. وہ 1100 خط پوسٹ کروایا ہم نے یہاں پاکستان کے قادیانیوں کو نا، جن کے ایڈریس تھے وہاں پوسٹ کیا لاہور سے. اس پر میرا نمبر بھی لکھا تھا، میں نے رابطہ نمبر بھی لکھا تھا اور نام بھی لکھا تھا، تاکہ بھئی اگر کوئی ہمیں سمجھانا چاہے، کوئی بات کرنا چاہے تو رابطہ کرے. اس خط کے ذریعے بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا. پہلے تو انہوں نے خط کی تعریف کی کہ پہلی دفعہ کسی مسلمان سے لگتا ہے کہ اس نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھانے کی غلطی کر لی ہے. پہلی دفعہ کسی مسلمان نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں مخاطب کر کے اور سمجھانے کی غلطی کی. یہ اظہار بھی کیا خاص طور پر شیخ پورہ سے پروفیسر طاہر احمد ڈار صاحب. یہ پیدائشی خاندانی چلے آ رہے تھے قادیانی اور بڑی تگڑی فیملی ہے. یہ خود بھی پروفیسر تھے، عربی بھی ہیں پروفیسر. ان کی اہلیہ بھی پروفیسر تھی گورنمنٹ کالج میں. ان کا فون آیا کہ یہ آپ کا خط، یہ ہمارے ایک دوست ہیں یہاں قادری، ان کے پاس آیا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے بھی دکھایا، تو یہاں سے آپ کا نمبر لے کے فون کیا ہے. تو بہرحال خط تو پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے بڑے اچھے انداز سے مخاطب کیا ہمیں، ورنہ ہمیں تو گالیاں دے کے اور ہمیں تو برا بھلا کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے، گالی نکال کے مخاطب کیا جاتا ہے. تو آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہو سکتی ہے. میں نے تو خط اس لیے لکھے تھے تاکہ یہ ملیں، آ کے بات چیت کرے، تبادلہ. وہ اس طرح کر کے الحمدللہ پروفیسر صاحب آ گئے لاہور ملاقات کے لیے. تو ان کے ساتھ بات چیت چلی. ان کے آپ ان کو قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو کچھ نہیں سمجھتا. نہیں اب وہ کافر ہو گئے ہیں. میں نے کہا بھائی بات یہ نہیں ہے. میرے نزدیک تو مرزا غلام احمد قادیانی کو اس وقت جو اس کے عقائد کی تبدیلی ہوئی، اس وجہ سے علماء نے اسے کہا کہ یہ اسلام کے دائرے سے باہر چلا گیا، کہ باہر نکل گیا اور نیچے دیکھ نہیں رہا. دائرے سے باہر نکلا کھڑا ہے لیکن وہ نیچے دیکھ نہیں رہا، کیونکہ پاؤں ہی باہر جاتے ہیں نا دائرے سے. میں نے کہا وہ اوپر ہی دیکھ رہا ہے. ایک آدمی اوپر دیکھ رہا ہو، نیچے دائرہ ہو اور دائرے سے باہر نکلا کھڑا ہو، تو وہ نیچے دیکھے گا تو احساس ہوگا نا کہ میں دائرے سے باہر نکل چکا ہوں. وہ اب یعنی کہ کوئی یہ لمبی چوڑی کوئی بات تو نہیں ہے، نہ کوئی اتنی مہنگی بات ہے. وہ بات اس کو ایک تو خط سے وہ تھوڑا سا متاثر تھا، دوسرا یہ بات اس کو اچھی لگی کہ واقعی یار سیدھا سیدھا کافر کافر کہنے کے بجائے اس نے بڑے طریقے سے مجھے گھما پھرا کے ایک بات کی ہے کہ یار یہ دائرہ ہے اسلام کا ایک بہت بڑا. میں نے کہا اتنا چھوٹا سا دائرہ نہیں ہے جو ہم بڑی جلدی نکال دیتے ہیں، وہ دائرہ نہیں ہے، اسلام کا بہت بڑا دائرہ ہے. لیکن اس دائرے میں آخر اس دائرے کی کوئی حد تو ہے نا. جتنا بھی اس کو وسیع کر لیں، اس دائرے کو جتنا وسیع مان لیں، چلو جی مولویوں والا دائرہ نہیں لیتے. اکثر اعتراض یہی ہوتا ہے قادیانیوں کا یا دیگر حضرات کا. میں نے کہا مولویوں والا دائرہ نہیں لیتے، اسلام کا ہی دائرہ لیتے ہیں اور وہ بہت وسیع ہے. اس کی بھی کہیں پہ کوئی حد ہے یا وہ بھی بغیر حد کے نہیں کہتے حد ہے. تو میں نے کہا جب وہ جتنی بڑی بھی حد لیں، جب اس حد سے بھی اگر کوئی باہر پاؤں رکھ دے اور نیچے دیکھنے کے لیے تیاری نہ ہو تو وہ دائرے سے باہر تو نکل چکا ہے نا. دائرے سے باہر تو نکل چکا ہے وہ. لیکن وہ نیچے دیکھے گا تو اسے احساس ہوگا. ہم نے اس کو پیار سے نیچے ہی دکھانا ہے کہ بھائی یہ آپ دائرے سے باہر نکلے، بس دائرے کے اندر پاؤں رکھ دیں، آپ دائرے کے اندر ہے. اس وقت قادیانیوں کو دعوت دینا بہت آسان بھی ہے اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے. آسان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قادیانیوں کو اسلام کے بارے میں سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسلام ان کو سارا کا سارا پتہ ہے پہلے. کوئی بھی قادیانی بچہ بھی ہو، آپ اس سے پوری نماز سن لیں، نمازوں کے مسائل سن لیں، رکوع سجدے کے بارے میں، واجبات کے بارے میں سن لیں.
اور سنتوں کے بارے میں سن لیں، وضو کے بارے میں سن لیں، غسل کے بارے میں سن لیں، کلمہ سن لیں، قرآن سن لیں، قادیانی یہی پڑھتا ہے، صرف اس کو ہم نے کیا چیز بتانی ہے؟ ختم نبوت کا عقیدہ اس کو سمجھانا ہم نے پیار محبت سے۔ قادیانی باقی تو اسلام پر عمل کر رہا ہے، ہمارا مسئلہ بہت سارا آسان ہو جاتا ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیونکہ شروع غلط بات سے ہوتے ہیں، کمزور بات سے شروع ہوتے ہیں، اس لیے ہم جلدی مار کھاتے ہیں۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ تم کافر ہو اگر ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم دائرہ اسلام سے خارج ہو یا دائرہ اسلام سے خارج کا لفظ بھی ذرا سخت ہے، ہم کہیں بھی دائرہ اسلام سے تھوڑا سا باہر نکل گئے بس، ایسی بات، تو اس میں کیا حرج ہوگا؟ بات ہم نے وہی کہی ہے، لیکن اس کا انداز بدل دیا، الفاظ بدل دیے۔ یہاں لاہور دفتر میں جنگ اخبار میں ایک ملازم تھا قادیانی، وہاں جنگ اخبار کے انگریزی کے حصے والے ایک ساتھی تھے ہمارے، اکثر دفتر میں آیا کرتے تھے، تو انہیں پتہ چلا نا کہ یہ اتنے عرصے سے ہمارے پاس ملازم ہے، یہ قادیانی ہے۔ انہوں نے فوراً اس کو میرا بتایا اور غالباً دوسرے تیسرے دن اس کو دفتر لے کے آ گئے ملاقات کے لیے، اور انہیں کہیں جانا تھا، وہ چلے گئے، اسے چھوڑ گئے۔ تو میں نے اس کو چائے پانی وغیرہ گپ شپ کرتے ہوئے، تو اس نے کہا کہ تسی سانو کافر سمجھتے ہو نا؟ میں کہ یہ تو اپنا سوچنے والی گل ہے، بیٹھ کے سوچ لینے بھئی کی معاملہ اصل ہے کی؟ کہتے نہیں تسی مثلاً کہ ساڑھے 12 کی کہندے ہو؟ سر یہ دسو پہلے۔ میں کہ یہ تو میں خالی پوچھنا پائے گا، دیکھنا پائے گا، لیکن یہ میں مرزا صاحب کی کتاب پڑھی ہے، مرزا صاحب نے میں کتاب اٹھا کے لے آیا، میں نے کہا مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اچھا پھر دوسری جگہ الفاظ ہیں کافر ہے، جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا کافر ہے۔ میں نے کہا مرزا صاحب نے تو باقیوں کے بارے میں کافر کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ادھر سے ابھی مجھے نہیں پتہ، یہ ہم تحقیق کریں گے۔ کہتا یہ کیسے کہا ہے؟ میں نے کہا جی کتاب ہے۔ پھر میں نے اسے یہی کہا کہ دائرے سے باہر نکل گئے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے، عبادات اسلامی کر رہے ہیں۔ اب قادیانیوں کو، مرزائیوں کو ہم نے بڑی آسان سی بات یہی سمجھانی ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا اختلاف عبادات میں نہیں ہے، کیونکہ ہر قادیانی نا، جب بھی آپ کو اگر کوئی قادیانی ملے وہ یہی کہے گا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اور ہم جناب والا حلال حرام سب ایک ہے، ہم اپنی میت کو غسل دیتے ہیں، ہم جنازہ پڑھتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم یہی قرآن تلاوت کرتے ہیں، پھر تم ہمیں کافر کہتے ہو۔ ہر قادیانی کو یہی گلہ ہے مسلمان سے۔ تو اب ہم نے ان سے یہی بات پیار محبت کے ساتھ سمجھانی ہے کہ آپ کا اختلاف عبادات میں نہیں ہے، قادیانیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف عبادات میں نہیں ہے، کس میں ہے؟ عقائد میں۔ عقائد میں اختلاف ہے، اور عقائد میں بھی چند چیزیں ہیں، خاص طور پر بنیادی چیز تو یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت۔ اچھا قادیانی کہتے ہیں ہم ختم نبوت کو، رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ بھئی وہ کہہ رہے ہیں ہم خاتم النبیین مانتے ہیں محمد رسول اللہ کو، تو پھر ان سے پوچھا جائے گا بھئی خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے، آپ کیا مانتے ہیں؟ وہ پھر بتائیں گے کہ ہم خاتم النبیین کا یہ مطلب مانتے ہیں کہ افضل نبی، افضل النبیین، آپ نبیوں میں سب سے افضل نبی ہیں، سب سے اعلیٰ نبی۔ خاتم النبیین کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل اور اعلیٰ مانتے ہیں ہم، جس پر بات ختم ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اس پہ تو یار کاریگری ختم ہے، اس پہ پینٹنگ ختم ہے، اس پہ جناب فلاں کام ختم ہے، اس پہ شاعری ختم ہے، وہ کہتے ہیں اس طرح کا ختم کہا گیا ہے، وہ کہتے ہیں اس طرح کا ختم کہا گیا ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں افضل نبی کہا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اب جو جاری ہے وہ بغیر شریعت والے نبی جاری ہیں، شریعت اسلام ہی رہے گی۔ قادیانی کہتے ہیں کہ شریعت اسلام ہی رہے گی، قیامت تک کے لیے شریعت اسلام ہی ہے، لیکن اس شریعت کے تابع امتی نبی، امتی رسول یہ آتے رہیں گے۔ اور بھئی ان سے پوچھا جائے پہلے کوئی آیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں یہ پہلا آیا۔ بھئی ابھی 150 سال ہوئے، 140-45 سال ہوئے ہیں، کوئی اور آیا؟ نہیں ابھی نہیں آیا، ہو سکتا کوئی آج۔ اور ساتھ ساتھ جس مہدی کی خبر دی گئی تھی
اس مہدی نے آنا ہے، یہ وہی آ گیا، اس نے اعلان کیا کہ میں وہی مہدی ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے، آسمانوں پہ گئے نہیں تھے، واپس نہیں آنا، اور بلکہ صلیب پر چڑھا دیے گئے تھے، لیکن زخمی تھے، بے ہوش تھے، اتار لیا گیا، اور پھر وہ ایک کہانی بنائی۔ تو اب ہم نے قادیانی کو کیا سمجھانا ہے؟ یہ جو عقیدے کی غلط فہمی ان کو لگی ہے کہ امتی نبوت جاری ہے، تو امتی نبوت کا تصور یا ذلی نبوت کا تصور یا بروزی نبوت کا تصور، اس پر ہم نے اس سے بات کرنی ہے کہ یہ قرآن میں کہاں ہے، سنت میں کہاں ہے۔ سب محدثین نے، مفسرین نے اس کو کہاں بیان کیا ہے، امتی نبوت، ذلی نبوت، بروزی نبوت، یہ ہم نے اس کو سمجھانا ہے بڑی حکمت کے ساتھ۔ یہ تو اسلامی اصطلاح نہیں ہے۔ پھر صوفیاء کے حوالے پیش کریں گے، ان کے بھی آپ تو اکثر قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن کو لینے کی دعویٰ کرتے ہیں، قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں کہ قرآن سے بات ہوگی، قرآن کو پڑھنا چاہیے، پہلے قرآن، تو اب پھر آپ خود قرآن اور سنت کو چھوڑ کے صوفیاء کی طرف جا رہے ہیں کہ فلاں صوفی نے یہ بروز کی اصطلاح استعمال کی ہے، فلاں صوفی نے یہ ذل کی اصطلاح استعمال کی ہے، تو اس طرف نہ جائیں نا، آپ قرآن و سنت کی طرف رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک قادیانی سے بات چیت ہماری ہوئی، وہ 2 قادیانی لڑکے اس سے متاثر ہو کے، اس کے ملازم تھے، اس کا کاروبار تھا، وہ قادیانی ہونے لگے، تو اس کے گھر میں وہاں ملاقات کے لیے ہم گئے، تو وہاں اس نے مربی بھی بلا لیا، تو مربی کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہماری بات پہلے قرآن پر ہوگی، پہلے قرآن سے آپ بات کریں گے۔ میں نے ایک 2 مسلمان دوست بھی تھے، اور وہ 2 متاثر لڑکے جو مسلمان تھے وہ بھی تھے، اور جس قادیانی کا گھر تھا وہ بھی تھا، اور مربی بھی تھا۔ میں نے کہا مربی صاحب یہ تو ترتیب ہی غلط ہے، آپ کہہ رہے ہیں پہلے قرآن سے بات ہوگی۔ میں نے کہا ترتیب ٹھیک کر لیں، پہلے اللہ نے استاد مقرر کیا، اس کو دیا یہ کتاب، پہلے اللہ نے استاد مقرر کیا ہے محمد رسول اللہ کو، اور اس کو دیے کتاب کہ ان کو پڑھا دے، ان کو بتا دے، ان کو سمجھا دے۔ پہلے کتاب تو نہیں آئی، پہلے قرآن تو نہیں آیا۔ اب یہ کوئی لمبی چوڑا کوئی دلیل تھوڑی ہے۔ میں نے اس پہ وہ کر دیا، قادیانی بھی پریشان ہوا، مربی بھی چپ کر گیا، اس کو کوئی بات نہ بنی۔ کہتے نہیں بات ہم پھر اللہ نے جو کہا ہے قرآن، میں نے کہا اللہ نے کہا ہے نا قرآن سے فیصلہ ہوگا، تو ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جب بھی تم میں کوئی اختلاف ہو جائے تو کس کی طرف لٹاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ۔ اور قرآن نے بار بار کہا ہے کہ تم رسول اللہ کے پاس جاؤ، رسول اللہ کو دیکھو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں وہ لے لو، جسے وہ روکیں اس سے رک جاؤ۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی سمجھو اللہ کی اطاعت کی۔ میں نے کہا قرآن تو بار بار ہمیں رسول کی طرف لٹا رہا ہے۔ تو اب آج کی نشست میں کچھ بات سمجھ میں آئی ہے یا یعنی ہم نے جو پیغام لینا ہے، سیکھنا ہے، جذب کرنا ہے، پہلے اس سے خود کو روشن کرنا ہے، پھر اس روشنی سے دوسروں کو روشنی دینی ہے۔ اگر ہمارے اندر روشنی نہیں پیدا ہو رہی تو پھر ابھی ہم روشنی پہنچانے والے نہ بنیں، ابھی ہمارے پاس ظلمت ہی ہے، اندھیرا ہی ہے، تو وہی پہنچائیں گے تو نقصان ہوگا۔ تو اس لیے ہم اپنے اندر تبدیلی لا کے پھر ہم اچھا کام کر سکتے ہیں۔